الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان سے محبت فرماتے ہیں اس کو اپنی بندگی اور عبادت کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرما دیں، یہ اللہ ہی کا احسان ہے۔ ہم جو اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ اللہ پاک چاہتے ہیں۔ اگر اللہ محبت نہ فرمائیں تو بندہ اللہ سے محبت نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک مضمون سمجھایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اے ایمان والو اگر تم مرتد ہو جاؤ، دین کو چھوڑ دو، تو اللہ تعالیٰ ایک اور قوم کو لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان قوم کی جو صفات بیان فرمائی ہیں اس میں سب سے پہلے بیان فرمائی یحبہم ویحبونہ۔ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ دو چیزیں ہو گئی، نمبر ایک اللہ ان سے پیار کرے گا، نمبر دو وہ اللہ سے پیار کریں گے۔ اللہ ان سے محبت کرے گا، اس کو پہلے بیان فرمایا، وہ اللہ سے محبت کریں گے اس کو بعد میں بیان فرمایا۔ یہ بات بتانے کے لیے کہ بندہ اللہ سے پیار کرتا ہے، یہ اس محبت کا نتیجہ ہوتا ہے جو اللہ بندے سے فرماتے ہیں۔ ایک نیک آدمی تھے، بزرگ تھے، عبادت گزار تھے، بازار سے ایک باندی خرید کے لائے۔ باندی بھی نیک تھی، ایمان کی دولت سے منور۔ اس باندی نے رات کو تہجد میں اٹھ کر دعا مانگی، اے اللہ جو آپ مجھ سے پیار فرماتے ہیں، جو آپ مجھ سے محبت فرماتے ہیں، میں اس محبت کا واسطہ دے کر کہتی ہوں مجھے جنت عطا فرما دیں، مجھے جہنم سے بچا لیں۔ جب یہ دعا مانگی تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ تم اللہ سے محبت کرو یہ تو سمجھ آتی ہے، تم یہ کہ اے اللہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اے اللہ مجھے جنت دے دے۔ تم کہتی ہو یا اللہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس کا واسطہ مجھے جنت دے دو۔ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتے ہیں؟ اس نے کہا اگر اللہ مجھ سے محبت نہ کرتے تو مجھے اپنے دربار میں آخری پہر میں کھڑا کر کے آپ کو نہ سلا دیتے۔ جو جس سے پیار کرتا ہے رات کی تاریکی میں اسی کو خلوت اور ملاقات کا موقع دیتا ہے۔ اللہ رب العزت محبت فرمائیں تو اپنی کتاب پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں، کتاب سننے کی توفیق دیتے ہیں۔ بس اللہ مجھے اور آپ کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں محروم نہ فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ میری نعمت کی قدر کرو گے، شکر کرو گے، میں اضافہ کر دوں گا، نہ قدری کرو گے تو میری گرفت بہت سخت ہے، اس سے بچو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ۔ اگر تم عقیدہ بھی ٹھیک رکھو، اللہ کا شکر بھی کرتے رہو، اللہ تمہیں عذاب کیوں دیں گے؟ اس لیے عقائد کو ٹھیک رکھنا اور اللہ کی نعمت کی قدر کرنا،
شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے، اللہ پاک نے انسان بنایا ہے، کتنا کرم ہے مسلمان بنایا ہے، کتنا کرم ہے اہل حق کے ساتھ جوڑا ہے، کتنا کرم ہے عبادت کی توفیق عطا فرمائی ہے، کتنا کرم ہے صحت عطا فرمائی ہے، اعضاء میں تناسب رکھا ہے، اعضاء کو درست بنایا ہے۔ بتاؤ آنکھ نہ ہوتی کیا کر لیتے، زبان نہ ہوتی کیا کر لیتے؟ ہزاروں لوگ معذور ہیں، ہزاروں لوگ بیمار ہیں، ہزاروں لوگ معذور ہیں، ہزاروں لوگ بیمار ہیں۔ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ کریم نے صحت دی ہے، اللہ نے عافیت دی ہے، اللہ نے نوازا ہے۔ اللہ ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ لوگ جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، 20 رکعت تراویح پڑھی، ہر رات میں 20 رکعت تراویح پڑھی، مکمل قرآن کریم سنایا یا مکمل قرآن کریم سنا، بہت مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں ان تمام احباب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بس آپ کی ترغیب کے لیے عرض کرتا ہوں، اور کوئی مقصد نہیں، اللہ جانتا ہے، ترغیب کے لیے۔ سال ہا سال سے میرا معمول ہے، میں اپنا قرآن کریم 29 شب کو ختم کرتا ہوں، سال ہا سال سے۔ میں کبھی دوستوں سے کہتا ہوں کہ میری موبائل تراویح چلا کرتی، 1 رکعت مدینہ منورہ میں، تو اگلی مکہ مکرمہ میں، اگلی جدہ میں، اچھا اگلے دن کسی اور ملک میں، اگلے دن کسی اور ملک میں، کئی ممالک سے ہوتا ہوا پاکستان جاتا، پاکستان میں کئی شہروں میں بیان اور تراویح ہوتی۔ 29 شب کو پھر ختم قرآن مرکز اہل سنہ والجماع خانقاہ حنفیہ سرگودا میں ہوتا، اور بحمدللہ علاقے بھر کے لوگ آتے۔ میں آنے والوں کو اپنے ختم قرآن کی خوشی میں مٹھائی بھی کھلاتا، دودھ بھی پلاتا، خدمت بھی کرتا۔ الحمدللہ ایک بہت اچھا نظام ان سے چل رہا تھا۔ اس دفعہ مرکز میں نہیں تو میں نے قرآن کریم 29 کی بجائے کچھ دن پہلے ختم کر لیا، اور الحمدللہ قرآن کریم مکمل ختم ہوا۔ اور ابھی تھوڑی دیر قبل بھائی خبیب کا میسج بھی تھا کہ 29 شب کو قرآن کریم ختم ہو رہا ہے، تو اس دفعہ مٹھائی اور کیا ترتیب ہوگی؟ میں نے کہا میرے ذمے ہے، میں انشاءاللہ جس طرح پہلے ترتیب بناتا ہوں، میں نہیں بھی ہوں تو ختم قرآن ہوگا تو انشاءاللہ العزیز مٹھائی میرے ذمے ہے۔ میرا مطلب ایک سالہ سال سے معمول ہے۔ اس دفعہ بحمدللہ تعالی چند دن قبل میں نے بھی قرآن کریم مکمل کیا، پھر میرے بڑے بیٹے عبداللہ بہادر اس نے بھی ختم کیا، پھر بحمدللہ بیٹی اس نے بھی قرآن کریم سنایا، پھر چھوٹے بیٹے عبدالرحمن بہادر اس نے بھی سنایا۔ پہلے اپنے بڑے بھائی کا سنتا رہا، اور جب 3 پارے رہ گئے تو میں نے کہا تم اپنا شروع کرو، تو پھر اس نے روزانہ 4 پارے، 5 پارے، 3 پارے، یوں کر کے بحمدللہ تعالی چند ایک راتوں میں قرآن کریم مکمل کیا۔ اور گزشتہ کل چھوٹے بیٹے کا ختم تھا، ختم بھی ہوا، دعا بھی کی، اور میں نے گھر والوں سے کہا کہ آج میں نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مبارک نقل کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی صلاۃ فریضۃ فلہ دعوت مستجابہ، کہ جو شخص فرض نماز پڑھے اور دعا مانگے اللہ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ اور فرمایا ومن ختم القرآن فلہ دعوت مستجابہ، جو قرآن کریم ختم کرے اور دعا مانگے اللہ اس کی دعا بھی قبول فرماتے ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا کہ جب وہ قرآن کریم ختم کرتے تو اپنے بچوں اور گھر والوں کو بٹھا کر دعا فرماتے، اور وہ ان کی دعا پر آمین کہتے۔ اسی طرح انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک معمول تھا کہ وہ ختم قرآن پر اپنی اولاد کو بٹھاتے اور دعا کرتے۔ تو میں نے اپنی اہلیہ کو، بچوں کو، بیٹیوں کو، داماد تھے ان کو بھی کہا، میں نے کہا میں آج حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ان کے مبارک طریقے کے مطابق آج چاہتا ہوں کہ ہم اکٹھے اس ختم قرآن پر دعا کر لیں۔ ہمارے ذمے ہے ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی اقتداء کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں۔
ان کے پیچھے چلیں۔ صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد امت کا رہنما طبقہ ہے، امت کا مقتدیٰ طبقہ ہے، ان کی پیروی کرنا ہمارا ایمان ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنا ہمارا یہی ترہ امتیاز ہے۔ تو 29 شب کو معمول تھا، اس دفعہ بھی میرا ارادہ تھا کہ انشاءاللہ العزیز 29 شب کو ختم قرآن کے موقع پر دعا ہوگی انشاءاللہ۔ کئی احباب کا آج ختم قرآن ہے، ہمارے بہت عزیز بچے ہیں، بھائی نصیر بریر ان کا ختم تھا، بھائی فائز کے گھر میں تھا، بھائی فائز نے مجھے کہا کہ ہماری خواہش اس موقع پر دعا ہو جائے، میں نے کہا بہت اچھا۔ تو 29 شب کو اسی مناسبت سے آج بیان بھی ہے اور مختصر سا خطاب بھی ہے اور اس کے بعد دعا بھی ہے۔ یہ ہمارے جو تعلق والے احباب تھے، چند ایک احباب کے پاس لنک بھیجا گیا تاکہ وہ اس بیان کے اندر شریک ہو جائیں۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں بس یہ 2-4 باتیں عرض کرنی ہیں، اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات تو میں نے شروع میں عرض کی کہ جن لوگوں نے قرآن کریم پڑھا ہے، تراویح مکمل 20 رکعات پڑھی ہے، رمضان کے روزے رکھے ہیں، میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جن نے گھروں کو آباد رکھے اللہ ان کو قبول فرمائے۔ اب دیکھو رمضان المبارک گزر رہا ہے، اللہ اکبر، رمضان گزر رہا ہے، رمضان جا رہا ہے۔ سال بھر میں ہم نے جو گناہ کیے ہیں اپنے اللہ سے توبہ کر کے معاف کرا لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد من ادرک ابوئی، جس شخص نے اپنے والدین کو پایا اور وہ والدین اس کی مغفرت نہ کرا سکے، برباد ہو جائے وہ شخص۔ بعد من ادرک رمضان، جس شخص نے رمضان مبارک کے مہینے کو پایا اور معافی نہ کرا سکا، برباد ہو جائیے۔ بعد من ذکرت عند ولم یصلی علی، اور وہ بھی برباد ہو جس کے پاس میرا نام ذکر کیا گیا، اسے مجھ پر درود نہ پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان المبارک جا رہا ہے، ہمیں اپنی کوتاہیوں پہ نظر رکھنی ہے، اپنے گناہوں پہ نظر رکھنی ہے، اپنے نامہ اعمال کو دیکھنا ہے، ہم نے کون سے گناہ، ہم نے کون سے جرائم کیے، ہم نے کون سی خطائیں کی ہیں، کہاں کہاں پہ اپنے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ ایک تم اپنے اللہ کو راضی کریں، گناہوں سے توبہ کریں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا فیصلہ کریں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کریں، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کریں، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کریں، سچے دل سے توبہ کرتے رہیں۔ اسی طرح توبہ کرتے کرتے اپنے اللہ کے پاس جانا ہے۔ ایک تو میں نے عرض کرنی ہے، نعمت پر شکر ادا کریں، گناہوں پر ندامت کے ساتھ توبہ کریں۔ تو رمضان مبارک اللہ نے عافیت کے ساتھ گزار دیا۔ میں بہت سوچتا ہوں کس طرح اللہ آپ سحری کا انتظام بھی فرما دیتے ہیں، افطاری کا انتظام بھی فرما دیتے ہیں، گرمی میں بجلی کا انتظام بھی فرما دیتے ہیں۔ اے اللہ کون کون سی نعمت آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اور ہم کس کس نعمت کا شکریہ ادا کریں۔ قیامت کے دن معمولی سی معمولی نعمت کا حساب ہوگا، معمولی سی معمولی نعمت کا حساب ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن پوچھا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں جو اللہ نے دی ہے۔ اے اللہ جو آپ نے نعمتیں دی ہیں ہم سے حساب نہ لینا، اے اللہ ہم سے حساب نہ لینا، اے اللہ ہم سے نعمتوں کا حساب نہ لینا، ہم ان نعمتوں کا حساب نہیں دے سکتے۔ اللہ نے کتنا کرم فرمایا ہے۔ خیر رمضان گزرا ہے، اس رمضان میں کتنے لوگ تھے جو زندہ تھے دنیا سے چلے گئے، صحت مند تھے بیمار ہو گئے، ان کے گھروں میں کوہرام مچا ہے، صدمے ہیں، تکالیف ہیں۔ کتنی خدا نے ہمیں خوشیاں اور نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کتنے غموں سے اللہ نے ہمیں بچا رکھا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ رمضان گزرا، عید الفطر 1 دن 2 دن بعد آنے والی ہے۔ جن ممالک میں عید الفطر اجتماعی طور پر پڑھنے کی اجازت ہے وہ عید الفطر اجتماعی طور پر ادا کریں، گراؤنڈ میں ادا کریں، میدان میں ادا کریں، شان و شوکت سے ادا کریں۔
کہیں گراؤنڈ اور میدان میسر نہ ہو بڑی مسجد میں ادا کریں، اور کہیں لاک ڈاؤن ہو، گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہو، تو قانون کو توڑنے کی بجائے چند لوگ اپنے گھر میں پڑھ لیں، لیکن عید کی نماز ادا کریں۔ جس طرح نماز جمعہ اگر پابندی ہو تو گھر میں پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح عید پر پابندی ہو تو عید بھی اپنے گھروں میں ادا کی جا سکتی ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں، جہاں جمعہ پڑھنا جائز ہے وہاں عید پڑھنی بھی جائز ہے، عید گھر میں پڑھ لیں۔ اگر عیدگاہ، میدان یا مسجد میں جائیں تو نماز عید الفطر کی ادائیگی کے لیے خواتین نہ جائیں، خواتین گھروں میں رہیں، مرد حضرات جائیں۔ ہاں اگر عید الفطر گھر کے اندر ہو، گھر میں پڑھیں تو خواتین بھی پیچھے کھڑی ہو کے شریک ہو سکتی ہیں۔ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، شریعت کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں۔ شریعت مطہرہ نے جمعہ اور عید کی نماز اور نماز جنازہ میں شرکت سے عورت کو اجازت دی ہے کہ وہ شرکت نہ کرے، کوئی جرم نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ پردے کا مسئلہ ہے، عورت کا گھر میں رہنا بہتر ہے۔ اللہ نے کتنی آسانی عطا فرمائی۔ میں ایک مرتبہ جمعے کے لیے جا رہا تھا، مہمان تھے، جمعے کے بعد گھر میں کھانا تھا، گھر والوں نے کھانا بنایا، مہمان آئے۔ میں نے کہا دیکھو خدا کی نعمت، ہمیں حکم دیا جمعہ مسجد میں ادا کرو، ہم وہاں چلے گئے۔ آپ نے گھر میں دسترخوان سجا دیا، سہولت ہو گئی۔ آپ بھی میرے ساتھ جمعہ پہ گئی ہوتی، ابھی مہمان ہوتے، کتنی الجھن ہوتی۔ خواتین کو چاہیے شوہر کو عیدگاہ بھیجیں، بچوں کو بھیجیں، بھائی کو بھیجیں، بیٹے کو بھیجیں، واپس سے ان کے آنے سے پہلے کھانے کی تیاری کریں، گھر سجا دیں، دسترخوان خوبصورت بنا دیں، کیا خوشیوں میں گھر آباد ہو جائے۔ اللہ کے لیے شریعت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ فطر ادا کریں، ادا کر دیا تو بہت اچھا، ادائیگی کا اہتمام کریں، صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ نئے کپڑے پہنیں، نئے کپڑے میسر نہیں، جو کپڑے موجود ہیں ان میں سے اچھے کپڑے پہنیں، نئے ضروری بھی نہیں، صاف ہوں، اچھے ہوں۔ ہر عید پر نئے کپڑے خریدنا کوئی ضروری نہیں، اس کے لیے قرض لینا، بیوی کا شوہر پر بوجھ بننا، بچوں کا والدین کو تنگ کرنا، یہ کون سی انسانیت ہے، یہ کون سی شرافت ہے؟ میسر ہے تو لے لیں، نہیں ہے تو اپنے آپ کو تنگی کے اندر مبتلا نہ کریں کہ عید پر جوتی بھی نہیں لینی ہے، عید پر کپڑے بھی نہیں لینے ہیں۔ اللہ نے وسعت دی ہے تو حرج نہیں ہے، وسعت نہیں ہے تو قرض لے کر ایسے کام نہ کریں، شوہر کو یا خامد کو یا ماں باپ کو بچے یوں تنگ نہ کریں۔ عید الفطر کی خوشیوں کو غموں کے اندر تبدیل نہ کریں، عید الفطر میں عید کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ پھر جن ممالک میں مسائل ہیں، بطور خاص ہندوستان میں اس وقت مسئلہ ہے، وبا ہے، مصیبت پھیلی ہے، بیماری پھیلی ہے، گھر گھر سے جنازے اٹھ رہے ہیں، کوہرام مچا ہوا ہے، ان کے ساتھ تعاون کریں، وہ لوگ صبر کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر توکل کریں، اللہ پر اعتماد کریں، اور اس میڈیا کی پھیلائی ہوئی پریشانیوں کی وجہ سے مزید پریشان نہ ہوں، ہمت دیں، حوصلے دیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، توکل کریں، اعتماد کریں۔ حالات کو تو اللہ کی ذات بدلتی ہے، اعمال ٹھیک کریں، ان اعمال کے ٹھیک ہونے سے اللہ تعالیٰ حالات تبدیل فرما دیں گے۔ تو عید کے دن کو شریعت کے مطابق گزاریں، سنت کے مطابق گزاریں، فحاشی سے بچیں، گناہوں سے بچیں، غیبت سے بچیں، گندی مجالس سے بچیں۔ کچھ نہیں تو آرام اور سکون کے ساتھ عید پڑھیں، کھائیں اور آرام کریں، اٹھ کے ظہر کی نماز پڑھیں، گناہوں کی مجالس سے بچیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس کے بعد میں آپ سے گزارش کروں گا، علماء کرام ہیں تو ہم نے ان کی آسانی کے لیے تخصص فی العقائد الاسلامیہ کا آغاز کیا ہے، داخلہ لے لیں، بہت سنہری موقع ہے، اللہ کے لیے اس کو غنیمت جانیں۔ جو علماء نہیں ہیں، 2 سال علم دین کورس کا آغاز ہو رہا ہے، داخلہ لیں، خواتین داخلہ لیں، مرد داخلہ لیں، 1 سالہ کورس میں اپنے بچوں کو شریک کریں، 6 سے 10 سال کا بچہ بٹھائیں کورس میں، علم دین حاصل کریں۔ یہ علم دین پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے،
علم دین علم شریعت ہے، اسی کے ساتھ ہماری دنیا اور آخرت وابستہ ہے۔ اور اپنے آپ کو اعمال کے اندر لگائیں، اعمال کے اندر لگائیں۔ جن کا جس شیخ سے بیعت کا تعلق ہے اس شیخ پر خود کو فدا کر دیں، اس کی خواہش کو سمجھیں، اس کی محبت کو سمجھیں، اس کے پیار کی قدر کریں، اپنے شیخ کی ہدایات کے مطابق عمل کریں، اور بیعت وہاں کریں جہاں مزاج ملتا ہے، رابطہ ہوتا ہے۔ مزاج نہیں ملتا، رابطہ نہیں ہوتا تو بیعت کا نفع نہیں ہوگا۔ کسی اور شیخ سے بیعت کر لیں جس سے نفع ہوتا ہے۔ میں دنیا بھر میں ان حضرات سے جو مجھ سے بیعت ہیں، ان خواتین سے جو مجھ سے بیعت ہیں، واضح لفظوں میں عرض کرتا ہوں، اگر آپ کا مجھ سے رابطہ نہ ہوتا ہو یا مزاج نہ ملتا ہو، آپ اپنے علاقے میں کسی اہل حق شیخ سے بیعت کر لیں، مجھے اس سے خوشی ہوگی، مجھے کوئی اس سے تکلیف نہیں ہوگی، مجھے راحت ہوگی کہ آپ بیعت کا تعلق قائم کریں اور ان سے استفادہ کریں۔ بیعت کا مقصد تو فائدہ ہے، مسائل کو سیکھنا ہے، شریعت پر عمل کرنا ہے۔ نہیں ہو سکتا تو بیعت کا کیا نفع ہوگا؟ اس لیے اس کا اہتمام کریں اور بقیہ زندگی دین پر لگائیں، علم پر لگائیں، خدمت دین پر لگائیں، خود کو دین اور دین والوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیں۔ اگر آپ کا پیسہ، آپ کا گھر اور ہماری دولت، ہمارا کچھ دین اور دین کے کام کرنے والوں کے لیے استعمال ہو جائے، اللہ کی قسم یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کی قسم یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کی قسم یہ اللہ کا احسان ہے اور ہماری سعادت ہے۔ یہ دنیا بہت مختصر ہے، یہ چلی جائے گی، تباہ ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ آخرت کی دائمی زندگی ہے، اس زندگی کی فکر کریں۔ میں نے آج بھی مرنا ہے، کل بھی مرنا ہے، آج گیا تو کل گیا، آج گیا تو کل گیا، آج گیا تو کل گیا۔ آخرت کی فکر کریں، اولاد کی آخرت کی فکر کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں، اہل و عیال کی آخرت کی فکر کریں۔ اس لیے اس پر بہت زیادہ توجہ دیں، اس پر بہت زیادہ خیال فرمائیں، اپنے آپ کو ہم بدلنے کی کوشش کریں، خود کو دین کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، خود کو دین کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ میں اپنے متعلقین سے عرض کرتا ہوں، آپ حضرات کے علاقے میں جو علماء ہیں، جو ائمہ مساجد ہیں، عید کے دن ان کو ہدیہ دیں، ان کی خدمت کریں۔ آپ نے اپنی مسجد کے امام کو ہدیہ دیا، میں سمجھوں گا آپ نے مجھے دیا۔ آپ نے ان کی خدمت کی، میں سمجھوں گا میرے مرید نے میری خدمت کی ہے۔ علماء کو مضبوط کرو، علماء کو مالی اعتبار سے مستحکم کرو، علماء کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ان کے مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھو، ان کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھو، وہ دل جمی کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ دین کی خدمت میں لگے رہیں۔ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر، اللہ ہمیں قبول فرما لے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا، علماء کی خدمت کرو، علماء سے جڑے رہو، علماء سے تعلق رکھو۔ اور اگر کسی دین کے کام کرنے والے کی کمزوری سامنے آئے، نظر انداز کرو، چشم پوشی کرو، ان کے لیے دعا کرو کہ یا اللہ ان کی اس کمزوری ختم فرما کر ان سے دین کا کام لے لے، اعلان سے دین کی خدمت لے لے۔ ان کے لیے دعائیں مانگو، ان کے لیے دعائیں مانگو، ان کے لیے دعائیں مانگو۔ علماء کے معاون بنو، رفیق بنو، ان کے ساتھ چلو تاکہ ان کو دین کے کاموں میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ میں نے قرآن کریم سنایا، میرے بچوں نے سنایا، بچیوں نے سنایا، میرے گھر والوں نے سنایا، اہلیہ نے سنایا۔ بحمد اللہ تعالیٰ ہماری اہلیہ جو قرآن کی حافظ، ان نے تراویح میں مکمل قرآن سنایا ہے۔ بیٹیاں جو حافظ ہیں ان نے سنایا ہے، بیٹے حافظ ہیں ان نے سنایا ہے، اور جن نے سنایا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام کا قرآن کریم سنانا، قرآن کریم سننا، قرآن کریم پڑھنا، پڑھانا اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین کے لیے قبول فرما لے، دین کے ساتھ وابستہ رکھے۔ اللہ مجھ سے بھی راضی ہو جائے، اللہ آپ سے بھی راضی ہو جائے۔ بس دعا فرما لیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما لے، اللہ ہم سب کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وآمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طيبا یا اللہ یا کریم یا اللہ یا کریم یا اللہ یا کریم ہم نے جو گناہ کیے اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم نے لوگوں کی آنکھوں سے چھپ کر کیے تو معاف فرما دے۔ اے اللہ جو گناہ چھپ کر کیے وہ بھی معاف فرما دے، سب کے سامنے کی وہ بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ چھوٹے گناہ بڑے گناہ سب معاف فرما دے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ظاہری اور باطنی سب گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ ایمان کی نعمت دی ہے کفر سے بچا لے، سنت کی نعمت دی بدعت سے بچا لے، صحت کی نعمت دی بیماری سے بچا لے، عزت کی نعمت دی ذلت سے بچا لے، حق کی نعمت دی باطل سے بچا لے، ہدایت کی نعمت دی ضلالت سے بچا لے۔ یا اللہ اپنے کرم سے حاسدین کے حسد سے بچا لے، ماکرین کے مکر سے بچا لے، ناظرین کی نظر بد سے بچا لے۔ یا اللہ ساحرین کے سحر اور جادو سے بچا لے۔ یا اللہ پوری دنیا کے بطور خاص مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ کریم حرمین کو آباد فرما، شاد فرما۔ یا اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو کچھ ہوا، اے اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ تمام اسلامی ریاستوں کی حفاظت فرما، اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، اسلامی ممالک کے حکمرانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ باہمی اتحاد و اتفاق پیدا فرما۔ اے اللہ باہمی اتفاق و اتحاد پیدا فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما۔ اے اللہ کریم بطور خاص ہندوستان میں جو حالات بیماری کی وجہ سے بہت سنگین ہیں، اللہ کرم فرما دے، اللہ شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ صحت عطا فرما دے، جو دنیا سے گئے ہیں ان کو مغفرت فرما دے، ان کو معاف فرما دے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دے۔ یا اللہ جو ہمارے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، ہمارے ساتھ معاونت کرنے والے ہیں، اپنے کرم سے اللہ تو ان سے راضی ہو جا، ان کے مال میں برکت دے دے، رزق میں برکت دے دے، اولاد کو اے اللہ دین کے لیے قبول فرما لے، عافیت عطا فرما دے، گھروں میں خوشیاں عطا فرما دے۔ یا اللہ مرکز کے فیض کو پورے عالم میں عام فرما دے، خانقاہ حنفیہ کے فیض کو عام فرما دے۔ اے اللہ کریم شرور و فتن سے حفاظت فرما، جو تخصص کا آغاز کر رہے ہیں اللہ تو اس کو قبول فرما، محبوب بنا دے، مقبول بنا دے، شرور سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ 2 سال علم دین کورس جو شروع کیا جا رہا ہے اللہ اس کو مقبول بنا دے، محبوب بنا دے، شرور سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ساتھ کام کرنے والے جتنے افراد ہیں سب کو اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ یا اللہ سب کو اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ یا اللہ گناہوں کی وجہ سے ہمیں دین کی خدمت سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ اپنی رضا اسباب رضا عطا فرما، جنت اسباب جنت عطا فرما۔ اے اللہ اپنی ناراضگی اسباب ناراضگی سے محفوظ فرما، جہنم اسباب جہنم سے محفوظ فرما، اپنی محبت اعمال محبت عطا فرما، اپنے حبیب کی محبت اور اعمال محبت عطا فرما۔ اے اللہ کریم اے اللہ کریم اے اللہ کریم
سنت پہ چلنا آسان بنا دے، دین پہ چلنا آسان بنا دے، اتباع سنت کو محبوب بنا دے۔ اللہ اتباع سنت کو ہمارا مزاج اور رواج بنا دے۔ اے اللہ کریم شریعت پہ چلنا آسان فرما دے۔ اے اللہ مشکلات کو ختم فرما دے، مصائب کو ختم فرما دے، عافیت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہر شخص کی جائز حاجت کو پورا فرما دے، ضروریات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ کریم جو دین کی خدمت کے لیے اسباب اور وسائل درکار ہیں اپنے کرم سے عطا فرما دے۔ پورے عالم کے سفروں کو آسان فرما دے۔ اے اللہ کریم پورے عالم کے سفروں کو آسان فرما دے۔ دین کی خدمت کے لیے اللہ جہاں سے سورج نکلتا ہے، جہاں سے ڈوبتا ہے، ہر چپے پر پہنچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ دین کے مٹنے کا درد عطا فرما دے۔ اے اللہ دین کے مٹنے کا غم عطا فرما دے۔ اے اللہ کریم دین کی خدمت اور محنت کا جذبہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو کام ہوا ہے اپنے کرم سے اس کو قبول فرما لے۔ اللہ کریم جو نہیں کر سکے اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ مزید جو کرنا چاہتے ہیں اپنے کرم سے اس کو آسان فرما دے۔ اے اللہ اسلام والی زندگی، ایمان والی موت عطا فرما۔ اے اللہ کریم قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ کریم میدان محشر میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں جام کوثر عطا فرما۔ یا اللہ یا کریم اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں عطا فرما، پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دے۔ یا اللہ جنت بغیر حساب کے عطا فرما دے، اپنے دیدار کی نعمت عطا فرما دے۔ اے اللہ کریم یا اللہ کریم جو ساتھی ہم سے دعاؤں کا تقاضا کر رہے ہیں اللہ ان کی دعائیں قبول فرما لے۔ جو دعا کرانا چاہتے ہیں مگر نہیں کہہ سکے اللہ ان کی حاجات کو پورا فرما دے، مشکلات کو دور فرما دے، عافیت والا معاملہ فرما دے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ یا کریم یا اللہ یا کریم اپنے در کا محتاج بنا کر غیروں سے غنی فرما دے۔ اے اللہ اپنے در کا محتاج بنا کر غیروں سے غنی فرما دے، اپنے در کا فقیر بنا کر غیروں سے غنی بنا دے۔ اے اللہ کریم اے اللہ کریم اے اللہ کریم اپنے کرم سے ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، ہماری نسلوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول کر لے۔ اے اللہ جو افراد، جو ادارے، جو جماعتیں تیرے دین کے کام میں لگی ہیں اے اللہ ان سب کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ان سب کو قبول فرما لے، سب کسی کی حاجات کو پورا فرما دے، ہر کسی کو شرور سے محفوظ فرما لے، ہر کسی کو آفات سے محفوظ فرما لے۔ اے اللہ کریم یہ تیرے بندے، اے اللہ کریم تیری بندیاں تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہیں، اے اللہ ان ہاتھوں کو خالی واپس نہ لٹا۔ اے اللہ کریم ببرکت مہینہ بابرکت راتیں اللہ ہم سے جو ناقدری ہوئی اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ اے اللہ اس ماہ میں بھی کئی گناہ ایسے ہیں جو ہماری جان نہ چھوڑ سکے، اللہ تو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو معاف فرما دے۔ اے اللہ کریم اگر آپ نے معاف نہ کیا نہ ہمارے پاس آپ کے گھر کے علاوہ کوئی گھر ہے، نہ آپ کے در کے علاوہ کوئی در ہے، نہ آپ کی ذات کے علاوہ کوئی ذات ہے۔ اے اللہ کریم ہم جائیں تو کدھر جائیں؟ اے اللہ کریم ہم کئی گناہ کر کے آپ کے در پہ آئے ہیں، اللہ معافی کی امیدیں لے کر آئے ہیں۔ اے اللہ چھوٹے بڑوں کے در پہ جاتے ہیں، اے اللہ مسکین غنی کے در پہ جاتے ہیں، اے اللہ فقیر غنی کے در پہ جاتے ہیں، اے اللہ کریم محکوم حاکم کے در پہ جاتے ہیں۔ اے اللہ کریم آپ تو غنی الاغنیاء ہیں، اللہ آپ تو احکم الحاکمین ہیں۔ اے اللہ کریم آپ تو شاہوں کے شاہ ہیں، اے اللہ آپ کے در چھوڑ کے ہم کہاں جائیں؟ اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے ان ہاتھوں کو خالی واپس نہ لٹا۔ اے اللہ ان ہاتھوں کو خالی واپس نہ لٹا۔ اے اللہ ہم سمجھتے ہیں جس طرح روزہ رکھنا چاہیے ہم نہیں رکھ سکے، جس طرح قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے ہم نہیں کر سکے۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں، اے اللہ ہم مانتے ہیں، اے اللہ ہم معترف ہیں جس طرح آپ کی عبادت کرنی چاہیے ہم نہیں کر سکے۔ اللہ کریم تو معاف فرما دے، اے اللہ کریم تو معاف فرما دے، اے اللہ کریم تو معاف فرما دے۔ اے اللہ آخرت کی اہمیت کو ہمارے اوپر واضح فرما دے۔ اے اللہ کریم دنیا کی حقیقت کو کھول دے، اے اللہ تو آخرت کی حقیقت کو کھول دے۔ اے اللہ کریم
اے اللہ کریم آخرت کی حقیقت کو کھول دے، اللہ دنیا کی حقیقت کو کھول دے، اللہ دنیا سے بچنے والا آخرت کی طرف رغبت کرنے والا بنا دے، اے اللہ شکر کرنے والی زبان عطا فرما دے، اے اللہ کریم دین کو سمجھنے والا دل عطا فرما دے، اللہ دین کو محفوظ کرنے والا دماغ عطا فرما دے، اے اللہ دین کو بیان کرنے والی فصیح و بلیغ زبان عطا فرما دے، اے اللہ کریم ہماری کمزوریاں اپنے کرم سے تو ختم فرما دے، اے اللہ کریم ہمارے عیوب پر اپنی ستاری کی چادر کو ڈال دے، اے اللہ کریم جو گناہوں کی عادت بد پڑی ہے، اے اللہ کریم اپنے کرم سے سعادت کو ختم فرما دے، اے اللہ کریم اپنے کرم سے سعادت کو ختم فرما دے، اے اللہ کریم اس گناہوں کی لعنت سے نکال دے، اللہ گناہوں کی دلدل سے بچا لے، اے اللہ گناہوں کی ذلت سے بچا لے، اے اللہ اس لعنت سے ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ کریم ہماری حفاظت فرما دے، یا اللہ جو دعائیں مانگی ہیں اپنے کرم سے قبول فرما لے، اے اللہ اپنے کرم سے قبول فرما لے، اے اللہ جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما دے، اے اللہ ہم سے تعلق رکھنے والے احباب حضرات خواتین مائیں بہنیں جو بھی دعا کی توقع رکھتی ہیں اللہ ان کی حاجات کو پورا فرما دے، اللہ مشکلات کو ختم فرما دے، ضروریات کو پورا فرما دے، اے اللہ اپنے نام مبارک کی لذت دے دے، اپنے نام کی حلاوت دے دے، اپنے نام کی برکت دے دے، اے اللہ ذاکر بنا دے، شاکر بنا دے، صابر بنا دے، اے اللہ کریم مرتے وقت بھی ہماری زبان پہ کلمہ جاری فرما دے، اے اللہ اپنے حبیب کے ساتھ سچی محبت دے دے، ہمارے دل میں اپنی محبت کے ڈال کے اے اللہ غیروں کو اس دل سے نکال دے، اے اللہ کریم اغیار کو نکال دے، اے اللہ اپنی محبت کو سب محبتوں پر غالب فرما دے، اے اللہ اپنی محبت کو سب محبتوں پر غالب فرما دے، اے اللہ ہم گناہ کرنا چاہیں اے اللہ تب بھی اے اللہ ہماری حفاظت فرما لے، ہم نیکی کا کام نہ کرنا چاہیں اللہ تب بھی نیکی کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ پوری انسانیت کے قلوب تو آپ کے قبضۂ قدرت میں ہیں، مقلب القلوب قلوبنا علی دینک ثبت قلوبنا علی دینک ثبت قلوبنا علی دینک، اللہ کریم اے اللہ کریم ہماری ضرورتوں کو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اللہ ہماری مجبوریوں کو بھی آپ جانتے ہیں، اے اللہ ہماری مشکلات کو بھی ہم جانتے ہیں، اے اللہ تو کرم فرما دے، اے اللہ تو فرم فرما دے، عافیت فرما دے، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و عبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک و عبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔